کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے کچھ فیصلے قوم نے دیکھے نہیں صرف بھگتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اقتدار کے اسٹیج پر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ کتاب ہے لیفٹیننٹ جنرل گل حسن خان کی، اور یہ محض یادداشتیں نہیں، یہ سچ ہے، کڑوا، بے باک اور چونکا دینے والا۔ میموائرز آف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن خان پاکستان کی عسکری اور سیاسی تاریخ کا ننگا سچ ہے۔ یہ سوانح عمری نہیں، یہ پاکستان کے بننے، بگڑنے اور ٹوٹنے کی اندرونی کہانی ہے۔ خود مصنف کے الفاظ میں، یہ سب میں نے رنگ سائڈ سیٹ سے بیٹھ کر دیکھا۔ گل حسن خان صاحب کی پیدائش 1921 میں کوئٹہ میں ہوئی۔ درمیانے طبقے سے تعلق تھا، 4 بھائی اور 1 بہن تھے۔ والد پولیس کے سینئر آفیسر۔ آپ نے تعلیم سینڈمن اسکول کوئٹہ سے حاصل کی۔ وہ مانتے ہیں کہ انہیں اسکول اور ٹیوشن سخت ناپسند تھی، لیکن قسمت نے انہیں تاریخ کے بیچ لا کھڑا کیا۔ 1931 میں والد کا فیصلہ، بیٹا فوج میں جائے گا۔ 1932 RIMC دہرادون، سخت میڈیکل، برطانوی جزائر کے انٹرویوز، دوسری جنگ عظیم کے بعد برما میں جنرل سلم کے ADC، اور پھر اگست 1947 قائد اعظم کے ساتھ۔ قیام پاکستان کے بعد وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پہلے فوجی ADC بنے۔ گل حسن لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح چھوٹی موٹی جذباتی باتوں سے بالاتر تھے۔ وہ اتنے مضبوط تھے کہ خوشامدیوں اور اس قسم کی دیگر مخلوقات کے اثرات کا مقابلہ کر سکیں، اور اس کے بعد یہ ملک موقع پرستوں اور لٹیروں کی آماجگاہ بن گیا۔ 1965 میں ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز، 1971 میں چیف آف جنرل اسٹاف۔ حسن صاحب لکھتے ہیں کہ جوان لڑے، جونیئر افسر ڈٹے رہے، لیکن سچ کیا تھا؟ دونوں جنگوں میں جونیئر افسران کی کارکردگی شاندار تھی، لیکن انہیں ان کی اپنی حکومت، GHQ اور ان کے اپنے سینئر کمانڈروں نے مایوس کیا۔ مارشل لا اور قیادت پر تنقید۔ گل حسن خان کھل کر لکھتے ہیں کہ ہماری فضا اس لیے بگڑ گئی، مارشل لا ہمارے وجود کا لازمی حصہ بن گیا۔ ہم پر ملک چلانے اور دفاع کی دوہری ذمہ داری ڈال دی گئی، اور میں صاف کہوں گا ہم دونوں میں ناکام رہے۔ 1971 میں ایک اور انکشاف۔ حکومت اور GHQ کے درمیان رابطے کا فقدان تھا۔ یہ ایک ایسا خلا تھا جسے محسوس کیے بغیر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بھٹو عروج اور برطرفی۔ بھٹو صاحب بے پناہ صلاحیت، لیکن پیچیدہ شخصیت۔ گل حسن صاحب سازش کے الزام کو رد کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ بھٹو نے خاموشی سے اپنی تباہی کا راستہ خود بنا لیا۔ یہ کتاب سنسنی نہیں، سچ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ قومیں جھوٹ سے نہیں، سچ سے بنتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی تاریخ سے سبق نہ سیکھا تو تاریخ ہمیں دوبارہ سبق سکھائے گی۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سوچنے کے لیے ہے۔ تبصرہ آپ نے سنا لیفٹیننٹ گل حسن صاحب، پاکستان کے ایک سابق کمانڈر ان چیف کے یادداشتوں پر۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔